میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما ثلاثۃ نفر یتماشون اخذہم المطر فآووا الی غار فی جبل۔ تین آدمی کہیں سفر پر تھے، چلتے چلتے یکدم بارش آنے لگی۔ جب بارش شدت اختیار کر چکی تو یہ حضرات اب سائے کی تلاش میں، بارش سے بچنے کے لیے حفاظت کی تلاش میں نکلے۔ انہیں پہاڑ میں غار نظر آیا، اس غار میں جا کر گھس گئے۔ بارش سے نجات تو مل گئی، بارش سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یکا یک ایک مصیبت آ گئی۔ وہ مصیبت یہ تھی کہ پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر آ گرا، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، باہر نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں۔ پتھر ہے بھی اتنا وزنی کہ یہ تینوں اگر مل جل کر بھی کوشش کریں تو اس پتھر کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کوئی نکلنے کی سبیل نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ موت بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگی کہ اگر اس پتھر کو یہاں سے ہٹانے کا کوئی سلسلہ نہ ہوا اور یہ پتھر اپنی جگہ پر قائم رہا تو ہم یہیں اپنی زندگی کے دن پورے کرتے ہوئے مر جائیں گے۔ اتنے میں یکا یک ان کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اپنی ماضی کو سامنے رکھیں اور ماضی میں ہونے والے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور عرض کریں، الہ العالمین میری زندگی میں یہ نیک عمل ہوا، میں نے یہ اچھا کام کیا، یہ بھلائی کا کام کیا، اور میری اس نیکی کو وسیلہ بناتے ہوئے ہماری اس نجات کی سبیل فرما دے۔ تینوں اپنے ماضی کو دیکھنے لگے، غور کرنے لگے، ہم نے ماضی میں کیا کیا۔ سب نے اپنا اپنا ایک ایک نیک عمل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور دعا کرتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین میرے اس نیک عمل کے وسیلے سے ہماری نجات کی سبیل فرما دے۔ سب سے پہلا شخص اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران وامرأتی ولی صبیۃ صغار۔ میں بکریاں چراتا تھا، روزانہ جب بکریاں جنگل کی طرف لے کر جاتا اور دن بھر چرانے کے بعد شام کو ان کو واپس لے کر آتا، ان کا دودھ دوتا۔ دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے میرے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، لیکن اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو دودھ دینے کی بجائے میں سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کیا کرتا۔ جب تک وہ نہ پی لیتے تب تک میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ایک دن میں بکریاں چراتے 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 جنگل میں آگے نکل گیا، جس وجہ سے واپس مجھے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ جب میں لیٹ کر پہنچتا ہوں میرے والدین دونوں سو چکے ہیں، والدین آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دودھ نکالا اور دودھ دونے کے بعد برتن میں ڈالا، ان کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نیت یہ ہے کہ یہ بیدار ہوں، ان کو دودھ پیش کروں، اور جب تک یہ نہ پی لیں تب تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلاؤں۔ یہ ارادہ لے کر میں وہ پیالے میں دودھ ڈالے ہوئے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے بھوک کی شدت میں بےتاب تھے، لیکن میں اپنی اسی نیت پر تھا کہ جب تک اپنے والدین کو دودھ نہ پلا لوں تب تک کسی اور کو نہیں پینے دوں گا۔ یہاں تک کہ کرتے 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 کافی وقت ہو گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا اور والدین کی خوشنودی کے لیے کیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو اپنی جگہ سے کچھ ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے گا، اتنا عظیم پتھر اور اتنا بڑا اور اتنا قد آور پتھر کہ یہ تینوں مل کر زور آزمائی اور تباہ آزمائی بھی کرتے رہیں تو اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ دعا کی، دعا میں اپنے ایک نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا،
اس نیک عمل کا وسیلہ پیش کرنے کی برکت کیا ظاہر ہوئی کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گیا، اتنا زیادہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا کہ جس میں سے یہ نکل کر تینوں باہر ہو جائیں۔ اب دوسرا آدمی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، کہتا ہے اللہ میری چچا زاد بہن، میں اس کی محبت میں گرفتار ہوا، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے قربت اختیار کروں۔ میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی یہ گندی بات اس کے سامنے بیان کر دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے 100 اشرفیاں دو، تمہاری طرف سے اگر یہ مجھے رقم مل جائے تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر میں نے بہت تگ و دو کی، بہت جستجو کی، اور بہت محنت کرنے کے بعد یہ رقم حاصل کی اور اس تک پہنچا۔ کریم تھا کہ میں بدکاری کا ارتکاب کرتا، مجھے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی دیکھ میں بدکار عورت نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا خوف تجھے یاد دلاتی ہوں، اپنے رب سے ڈر اور اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھ۔ اس کے منہ سے اتنا جملہ نکلا، الہ العالمین تو جانتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس برے عمل سے بچا لیا۔ میں وہاں سے نکل گیا، اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا اور تیرے ڈر، تیری خشیت اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا، تو میرے مالک تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ دوسرے صاحب نے جب یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور دعا کی تو اس دعا کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوا، وہ پتھر مزید اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گیا۔ 2 مرتبہ 2 افراد کی دعا سے کچھ پتھر ہٹا۔ اب تیسرا صاحب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور دعا کرنے لگے، عرض کرتے میرے مالک میں بھی اپنا ایک عمل تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرا عمل یہ ہے کہ ایک مزدور کو میں نے اپنے کسی کام کے لیے اجرت پر رکھا، وہ جو طے شدہ اجرت تھی اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہوا، میرا کام کرنے لگا، یہاں تک کہ جب کام پورا ہو گیا اور اجرت دینے کا وقت آیا، ہمارے آپس میں کوئی نزاعی کیفیت بن گئی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ جو اجرت، جو مزدوری اس کی بنتی تھی وہ میرے پاس رہ گئی۔ وہ اجرت دھان کی صورت میں تھی، چاول، میں نے اس کو اپنے پاس رکھا اور اس کی وہ ساری کی ساری اجرت اپنے دیگر مال سے الگ کر کے اس کو کام میں لگانا شروع کیا۔ جب بھی سیزن آتا میں اس کو بوتا، اس سے فصل حاصل ہوتی، اس فصل کو جمع کرتا چلا جاتا، یہاں تک کہ کرتے کراتے اس کی رقم جو میں نے الگ سے کام میں صرف کی وہ اچھی خاصی ہوئی۔ میں نے اس سے بیل خریدے، دیگر جانور وغیرہ خریدے، اور جانور خریدنے کے بعد اس کی رقم کو الگ ہی میں اسی انداز سے چلاتا رہا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ غریب آدمی ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر دوبارہ یہ رقم حاصل کرنے کے لیے میری طرف آئے اور مجھ سے مطالبہ کرے۔ اگر یہ میرے پاس مطالبہ کرنے کے لیے آیا تو میں اسے کہوں گا کہ دیکھو یہ تمہاری رقم جو تمہاری اجرت کی بنتی تھی، کام تو تھوڑا تھا، اجرت بھی تھوڑی تھی، وہ اجرت میں نے یوں کام میں لگائی اور اس سے نفع حاصل ہوتے 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 اتنی خطیر رقم بنی کہ یہ سارے جانور تمہارے ہیں، اگر وہ آ گیا تو یہ ساری چیزیں اس کی نظر کر دوں گا۔ یہاں تک کہ ایسے ہی ہوا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے تمہیں یاد ہے میں نے ایک دن تمہارے پاس کام کیا تھا، ہماری آپس میں باہم یہ اجرت طے ہوئی تھی، اور یہ اجرت وصول کرنے سے پہلے ہماری باہمی نزاعی کیفیت ہوئی جس کی وجہ سے میں چلا گیا تھا، میری اجرت مجھے دو۔ جب اس نے اس انداز سے تقاضا کیا، میں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، وسعت قلبی اور وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ سارے کے سارے جانور، وہ بیل، وہ چرواہے، وہ سارے کے سارے جانور میں نے اس کے سامنے رکھے اور اسے یہ کہا کہ یہ سارے جانور تمہارے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ جب یہ بات ہوئی وہ میری طرف بڑی حیران نظروں سے دیکھنے لگا اور مجھے کہتا ہے تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے اسے کہا بھائی مجھے مذاق کرنے کی کوئی حاجت نہیں، تمہاری اجرت کو یوں میں نے اس انداز میں کام میں لگایا، بڑھتے 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 وہ اس طرح بڑھتی چلی گئی، میں نے تمہاری رقم سے یہ جانور خریدے، اب یہ سارے کے سارے جانور تمہارے ہیں۔ اس مزدور نے وہ سارے جانور وصول کیے اور بڑی خوشی کے ساتھ دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، میرے مالک اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے،
اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا، اور یہ تینوں افراد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنے والے بڑے آرام کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ اس غار سے باہر نکلے، اور تینوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بات پوری ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں کسی عظیم شخصیت کا وسیلہ پیش کرنا اور ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے سوال کرنا، یہ صالحین کا عمل، نجات حاصل کرنے کا ذریعہ، مقبولان بارگاہ کا وسیلہ پیش کرنا، ذریعہ نجات، درجات کی بلندی، دفع سیئات اور حصول حسنات کا باعث ہے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا